لیڈر بنانا ہے تو میرے محبوب کو بنانا، اس لیے کہ جو زمیندار اور جو انسان کسی دنیا کے انسانوں کو اپنا لیڈر بنا لے اور آنکھیں کھول کر اس کے پیچھے چلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھوکر کھا کر کے گر جائے، اس لیے کہ اس نے اپنا لیڈر جو چنا ہے نا وہ دنیا کے ٹھیکیداروں کو چنا ہے، مگر وہ اللہ کا حبیب اتنی شان والا ہے کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھی چلو گے تو نجات پا جاؤ۔ دنیا کے ٹھیکیدار کو لیڈر نہ بناؤ، اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو مدینے کے احمد مختار کو بناؤ، اس لیے کہ دنیا کے ٹھیکیدار کو لیڈر بنا کر اس کے پیچھے آنکھ کو پھاڑ کر کے بھی چلو گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ہدایت کے راستے پر ہوگے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا آئیڈیل بنا کر جو اپنی زندگی کو گزارنے لگے گا، آنکھیں بند کر کے بھی چلے گا تو وہ دنیا کا بھی حسن اور دنیا میں بھی عظمت اور افطار عطا ہوگا، اور کل حشر کے میدان میں جائے گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں بھی اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا ہوگا۔ اس لیے اس مصطفیٰ جان رحمت کو سب سے پہلا اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جس نے اپنا آئیڈیل بنایا نا وہ خود آئیڈیل بن گئے۔ فور ایگزامپل صحابہ کرام، ان صحابہ کرام میں سے میں ایک صحابہ کرام کی مثال پیش کرتا ہوں، ایگزامپل، اس سے پہلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا آئیڈیل کیسے بنانا۔ آج ہم کسی سیاست داں کو، کسی پولیٹکس انسان کو اگر ہم اپنا رہبر بنا لیں تو جانتے ہو کیا ہوتا کہ اگر وہ مجھے بولے نا تو ہم سوچتے ہیں پہلے کہ یہ میرا جو لیڈر جو مجھ سے کہہ رہا ہے کچھ، میرا فائدہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، اور اگر دیکھتے کہ نہیں لگتا ہے مجھے نقصان ہوگا نا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے لیڈر نے مجھ سے کہا ہے، تو ہم سوچتے ہیں، پہلے غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اس نے جو مجھ سے کہا ہے ٹھیک کہا ہے یا نہیں کہا ہے، میرا اس میں فائدہ بھی ہے یا میرا فائدہ نہیں ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا فائدہ ہے تو ہم اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں، اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سنو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، میرے محبوب کو اس طرح سے اپنا آئیڈیل بناؤ کہ وہ محبوب جو کہتا رہے وہی کرتے چلے جاؤ، محبوب جو کہتا رہے وہی مانتے چلے جاؤ، عقل کو بھی دخل نہ دو، اپنے علم کو بھی مت ڈالو، دلیل بھی پیش نہ کرو۔ یہ دنیا کا ٹھیکیدار کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو جتنا سوچنا ہے سوچو، مگر جو محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سوچو بھی مت، اپنے عقل کو دخل بھی مت دو، اپنے اس علم کو اس میں مت ڈالو، اپنے نالج کو اس میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، دماغ میں آئے نہ آئے، میرا یار کہتا چلا جائے اور تو یار کا محبوب مانتا چلا جائے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آئیڈیل کیسا بنانا چاہیے، کہ جب ہم سنیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو ہمیں سوچنے کا بھی حق نہیں ہے، حکم ہے یہ فوراً کر لو۔ اب سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کو مکمل سمجھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، سب سے زیادہ اگر حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کسی صحابی نے کیا ہے روایت تو وہ کوئی اور صحابی نہیں، یہی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہو ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن۔
لیکن بہت سارے لوگ نہ نام سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے، آپ کے آستین میں نا بلی تھا، بلی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیونکہ آپ کو نا بلی سے بہت پیار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے آستینوں میں بلی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ، اے بلی کے باپ۔ آج اگر ہم آپ کو بول دیں یا کوئی آپ کے محلے کا امام بول دے، آپ کے محلے کا کوئی مفتی صاحب بول دے، آپ کے محلے کا کوئی نیک انسان بول دے، اے بلی کے باپ، تو بتائیے آپ بھڑکو گے کہ نہیں بھڑکو گے؟ بغل میں اگر چھڑی اور لاٹھی ہوگا تو اسے بھی اٹھا لو گے۔ ہاں میرا نام بگاڑ کے کہتے ہو، میرے ماں باپ نے اتنے پیار سے میرا نام عبداللہ رکھا، تم مجھے بلی کے باپ بلاتے ہو، ہے کہ نہیں؟ کسی کو اگر چوہے کا باپ کہہ دیا جائے، کسی کو اگر چوہا کہہ دیا جائے، مگر دیکھو ایک صحابہ کو اپنے رسول سے کتنی محبت تھی۔ نام عبد الرحمن تھا، مگر مصطفیٰ نے ایک مرتبہ ابا ہریرہ کہا۔ اب ابو ہریرہ نکلے اور کہتے ہوئے نکلے کہ سنو سنو، آج کے بعد سے کوئی مجھے میرے نام سے نہ پکارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے میرا نام ابو ہریرہ رکھا ہے، اور تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے، قسم خدا کی وہی مصطفیٰ نے جو ابو ہریرہ کا ابو ہریرہ نام رکھا تھا، وہی نام قیامت تک ان کا جاری و ساری رہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ، مطلب تھوڑا ذرہ برابر بھی دل میں یہ نہیں کہ بلی کا باپ مصطفیٰ نے کہہ دیا، یہ تو انہوں نے سمجھا آج تو میرے قسمت کا مقدر چمک گیا کہ مصطفیٰ نے مجھے ابو ہریرہ کہہ دیا ہے نا۔ یہی صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے اور فرماتے، یا رسول اللہ، میں جو بات جو حدیث آپ سے سنتا ہوں نا، یا رسول اللہ میں اسے بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں اسے یاد نہیں رکھ پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ کیا کوسچن تھا؟ یا رسول اللہ دماغ کمزور ہے، یا رسول اللہ ذہن کمزور ہے، یا رسول اللہ کچھ باتیں یاد نہیں رہ پاتی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابسط رداءک، چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھا دی۔ اگر ہم اور آپ رہتے اور جاتے امام صاحب کے پاس اور کہتے، امام صاحب ذہن کمزور ہو گیا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، اسکول جاتا ہوں، کالج جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا امام صاحب، اور امام صاحب کہہ دے چادر بچھاؤ، تو نہیں کہو گے امام صاحب پگلا گئے ہیں کیا؟ میں بول رہا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا، میرا کمزور ہو گیا ہے، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مضبوط نہیں ہے، یاد نہیں رہ پاتا، اور آپ بول رہے ہیں کہ چادر بچھاؤ۔ مکئی تھوڑی مانگنے آیا ہوں، چاول تھوڑی مانگنے آیا ہوں، اناج تھوڑی مانگنے آیا ہوں۔ امام صاحب آپ بول رہے ہیں چادر بچھاؤ۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ قوت حافظہ کمزور ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو ڈاکٹر لکھ دے گا میڈیسن لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ حکیم کے پاس جاؤ گے تو حکمت کی باتیں بتائے گا، اور ہم جیسے غریب کے پاس آؤ گے، ہم جیسے گنہگار کے پاس آؤ گے تو کہے گا بادام کھایا کرو، کاجو کھایا کرو، دودھ استعمال کیا کرو، ہے کہ نہیں؟ چنے کھایا کرو تاکہ تمہارا دماغ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ مگر دیکھو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، ابسط رداءک، اپنی چادر کو بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھا دی، کچھ نہیں کہا۔ ذہن میں یہ بھی نہیں ہوا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ میں نے تو یہ شکایت کی ہے کہ میرے ذہن میں کچھ یاد نہیں رہ پاتا، اور آپ نے کہا کہ چادر بچھاؤ، اپنے چادر بچھا دی۔ حدیث شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کو اللہ کے حضور میں کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد دعائیں کی،
دعا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی چادر کی طرف پھیرا اور پھیرنے کے بعد اسے اسی چادر کی طرف دے ڈالا. پھر ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹ لو، لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے، جس دن سے میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تب سے آج تک مصطفیٰ جو فرماتے رہے ہیں ان کی ہر بات میرے ذہنوں میں آتی گئی ہے، اور میں کبھی بھی مصطفیٰ کی کوئی بات کو کوئی بات نہیں بھولا ہوں. اب میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے مطابق وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا. ہم اور آپ رہتے ہیں کیا امام صاحب چادر بچھانے کو کہہ رہے ہو، کچھ پھونک مار دیتے، پانی پر دم کر کے دے دیتے تاکہ ہمارا ذہن جو کمزور تھا وہ اللہ کے کلام کی برکت سے مضبوط ہو جاتا. آپ اعتراض کرو گے کیوں؟ آپ یہاں یہ دکھاؤ گے کہ مجھے بھی علم ہے، آپ وہاں یہ دکھاؤ گے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، آپ وہاں یہ دکھاؤ گے کہ مجھے بھی عقل ہے، میں بھی سوچ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں. لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سوچنے کی بھی جرات مت کرو، بلکہ میرا حبیب یار جو کہتا رہے اس پر عمل کرتے رہو، کیونکہ جو عمل کرتا رہتا ہے وہ مصطفیٰ کا بھی پیارا ہوتا ہے اور وہی خدا کا بھی پیارا، وہی مصطفیٰ کا بھی پیارا ہوتا ہے اور وہی خدا کا بھی پیارا ہوتا ہے. مسلمانوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں پورا کا پورا نمونہ عمل موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے کہ جو بندہ جتنا زیادہ گزارے گا اللہ کے نبی کا محبوب اور آنکھوں کا نور وہی انسان ہوگا. جانتے ہو وہ نبی کتنا شان والا ہے؟ اس نبی کی شان و عظمت اگر بلند کر بیان کرتا رہوں تو پوری رات ختم ہو جائے پر بیان ختم نہ ہو. اس نبی کی شان سنو چند. کچھ لوگ اس نبی کی شان کو مٹانے اور گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، استغفر اللہ. ہمارا نبی تو اتنی عظیم شان والا ہے کہ ابھی سید فیضان اشرف نے آپ کے سامنے بیان کی حضور کی کچھ صفتیں. میں پہلے اس صفتوں کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں اور تفسیر میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ رب العزت کے اس آیت قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور. اس کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں، جانتے ہیں کیا؟ جو صفتیں مصطفیٰ کی کھینچی ہیں تصویر، اسی صفتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس مفسر نے فرمایا خلق اللہ راس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من البرکہ وعینیہ من الحیا وشفتیہ من التسبیح ولسانہ من الذکر ولعبہ من اصل الجنہ وشعرہ من نبات الجنہ وکفیہ من الجود والعطاء وقدمیہ من البرکہ. اس کا ترجمہ سنو، بہت پیارا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے، ورنہ تو ایسی تفاسیر کو سننے کے بعد تو انسان کے ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. مفسر نے فرمایا خلق اللہ راس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من البرکہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سرہائے اقدس کو برکت کے پانی سے پیدا فرمایا ہے. ایک تو جورے بولے جاوے نا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سرہائے اقدس کو برکت کے پانی سے پیدا فرمایا. وعینیہ من الحیا، اور ان کے چوک مبارک کو، ہے نا چوک عین مبارک کو حیا کے پانی سے پیدا فرمایا. ان کے لبہائے مبارک کو تسبیح کے پانی سے پیدا فرمایا. ان کے زبان ہائے اقدس کو، ان کے لسان مبارک کو ذکر کے پانی سے پیدا فرمایا. ان کے لعاب دہن کو جنت کے شہد سے بنایا ہے. ان کے شعر مبارک کو، شعر سمجھتے نا، ہاں جنت کی ماتھا نہیں جسے آپ چول کہتے ہو،
شعر مبارک کو ہے نا جنت کے نباتات سے بنایا. وَكَفَّيْهِ مِنَ الْجُودِ وَالْعَطَاءِ، اور اللہ نے اپنے حبیب کے دونوں دستے مبارک کو جود و سخا اور سخاوت کے پانی سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے قدم ہائے مبارک کو برکت کے پانی سے پیدا فرمایا. ایک تو جورے پیچھے والے آستے آستے جو چلے گئے جانے دو، ہے نا، جب تک آپ ساتھ دو گے میں بولتا چلا جاؤں گا. اب ہر ایک قول پر نہ میں ایک حدیث پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف 2-3 کی حدیث سنتے چلے جاؤ. ان کے لعاب دہن کو جنت کے شہد سے پیدا فرمایا. لعاب دہن جانتے ہو؟ لعاب دہن، دہن کا معنی منہ. میں اپنی بات بولتا ہوں، اگر میرے منہ کے اندر ہے تو وہ تھوک ہے. تھوک جانتے؟ تھوک میرے منہ میں ہے تو تھوک ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے اقدس، ان کے مکھ اقدس، ہے نا، مکھ سمجھتے نا، ان کے چہرے انور مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن کہا جاتا ہے نا. ہمارے منہ میں ہو تو تھوک ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک میں ہو تو وہی لعاب دہن ہے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اگر کھارا پانی میں تھوک دیں، اگر کھارے کنویں میں آپ اپنے زبان اقدس سے لعاب دہن کا ایک قطرہ بھی گرا دیں تو پانی کھارا ہو تو وہ میٹھا ہو جائے. پانی کھارا ہو تو میٹھا ہو جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے مکمل، مگر میں صرف آپ کو بالکل شارٹلی چل رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت نے کنواں جانتے نا، کنواں ہے نا، بالٹی ڈال کر کے پانی نکالتے، رسی لگا کر کے ڈول، ہے نا. مصطفیٰ جان رحمت نے لعاب دہن ڈالا تو اس کنویں کا پانی کھارا تھا، کوئی نہیں پیتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا. پھر کیا اس مفسر نے فرمایا؟ وَكَفَّيْهِ مِنَ الْجُودِ وَالْعَطَاءِ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دستے کرم کو جود و عطا اور سخاوت کے پانی سے پیدا فرمایا ہے. آؤ ایک حدیث پاک سنو. ایک یہودی تھا اور ایک صحابی رسول. صحابی رسول نا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے بابا نے، والد نے ایک یہودی سے نا قرضہ لیا تھا، بہت سارا قرضہ سمجھتے؟ ٹکا لینا، ٹکا، قرضہ لیا تھا. ڈھاکہ مت سمجھ لینا بغل میں، ہاں، ٹاکا. یا رسول اللہ، میرے والد نے نا قرضہ لیا ایک یہودی سے اور میرے والد کا انتقال ہو گیا. میرے والد کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ قرضہ ہے. یا رسول اللہ، جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا باہر تو وہ یہودی مجھے تان دیتا ہے، مجھے تان و تشنی کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے مرے ہوئے باپ کو، میرے گزرے ہوئے باپ کو یاد کر کے مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے گزرے ہوئے بابا کو بھی برا کہتا ہے. یا رسول اللہ، میں قرض ادا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے پاس فقط ایک ہی کھجور کا باغ ہے، چند اس میں کھجور کے درخت ہے. یا رسول اللہ، اور آپ تو کل کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. یا رسول اللہ، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اس لیے آپ کے قدموں میں آ گیا. یا رسول اللہ، جب بھی میں باہر نکلتا ہوں نا تو وہ کافر نہ مجھے برا بھلا کہتا ہے. آج اگر آپ بھی کسی کا قرض لے لو اور آپ دینا نہیں چاہو تو جانتے ہو جس سے قرض لیے ہو اس کے سامنے انسان چہرہ لے کر کے نہیں جاتا ہے. اگر وہ ادھر سے آتا ہوا دکھے نا تو راستہ موڑ لیتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیا نا تو پتہ نہیں آج کیا کہے گا. آج ہمارے بھی ماحول میں نا ایسے لوگ ہیں جو قرض لے لیتے ہیں بڑے خوشی، لیکن قرض ادا کرنے میں جو آئیں بائیں کرتے ہیں.
وہی جج بن جاتا ہے، اور بیچارہ قرض دینے والا وہی بھکاری بن جاتا ہے۔ جس نے قرض دیا نا وہ بھکاری بن جاتا ہے، اور جس نے قرض لیا وہ جج بن جاتا ہے۔ کل آنا، پرسوں آنا، 1 مہینے بعد آنا، ڈیٹ دے رہا ہے۔ ڈیٹ کون دیتا ہے؟ جج تو دیتا ہے۔ آج صحیح